اللہ کے سوا قطعاً تم میں سے کوئی کسی سے امید نہ قائم کرے اور اپنے گناہوں کے سوا کسی بات سے نہ ڈرے۔ اگر کوئی چیز نہ آتی ہو تو سیکھنے میں شرم نہ محسوس کرے، اور اگر کسی سے کوئی ایسی بات دریافت کی جائے جس کو نہ جانتا ہو تو کہہ دے مجھے معلوم نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ لمبی امیدیں باندھنے والے بدعمل سے ہر لمحہ ناراض رہتے ہیں۔ بے شک آدمی اپنی امیدوں کی طرف جھانکتا رہتا ہے مگر موت کی آمد اس کی تمام امنگوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ جس شخص کی امیدیں لمبی اور دراز ہوتی ہیں اس کے اعمال برے اور خراب ہوتے ہیں۔ جو کوئی اپنی موت کا خیال رکھتا ہے اس کی امیدیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ جو شخص دل میں بہت سی امیدیں اور امنگیں رکھتا ہے وہ اکثر ناخوش رہتا ہے۔ جو شخص کسی چیز سے نا امید ہو جاتا ہے وہ اس کا خیال چھوڑ دیتا ہے۔ جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے عمل درست ہوتے ہیں، اور جس کی امیدیں لمبی ہوتی ہیں اس کے عمل خراب اور ناقص ہوتے ہیں۔ بے اصل سے کسی بھلائی کی امید رکھنا فضول، اس کے شر سے بچنا دشوار اور اس کے فریبوں سے سلامت رہنا بہت مشکل ہے۔ لمبی آس رکھنے والے کی کوئی انتہا نہیں اور بدکار سے کبھی پرہیزگاری نہیں ہو سکتی۔ بے قراری سے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں، اور آدمی کی سب امیدیں پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ جھوٹی امیدوں کے دھوکے میں آ کر اعمال صالحہ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو مقرر فرمایا ہے اور اس پاک دین کے احکام آسان رکھے ہیں، اور اس کے حامی اور مددگار لوگوں کو اس کے مخالفوں پر فتح اور منصور فرمایا ہے۔ اپنی تمام امیدیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ رکھ، اس کے سوا کسی شخص سے کوئی امید نہ رکھ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی آس و امید رکھتا ہے وہ ضرور ناکام ہوتا ہے۔ جو شخص نیکی کا طلبگار ہو وہ آخر ایک دن اسے پا لیتا ہے، اور جو شر پر غالب آ جائے وہ ضرور فتح مند اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ فضول امیدوں سے بچو کہ یہ یقینی موت ہے، اور بزدلی سے بچو اور یہ نقصان کا موجب ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ بدی نہیں کرتا اس سے بھلائی کی امید ہو سکتی ہے۔ فضول امیدیں تجھے دھوکے میں ڈال رہی ہیں، اور جب حقیقت معلوم ہوگی تو اس وقت تجھ سے علیحدہ ہو جائیں گی۔ کیا وجہ ہے کہ تم ایسی چیزوں کی امید رکھتے ہو جو تمہیں حاصل نہیں ہوتیں، اور وہ مال جمع کرتے ہو جسے آپ نہیں کھاتے، اور وہ مکان بناتے ہو جس میں خود آباد نہیں ہوتے۔ اپنی امیدوں کو جھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، باتیں کم کیا کر، امیدیں چھوٹی کر دے، امیدوں کو کم کر دے تاکہ تیرے اعمال خالص ہو جائیں۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کر کیونکہ تیری موت نہایت نزدیک ہے۔ امیدوں کو چھوٹا کر کیونکہ عمر نہایت چھوٹی ہے، اور نیکی کے کام کر کیونکہ تھوڑی سی بہت ہے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ جو شخص بڑی بڑی امیدیں باندھتا ہے وہ موت کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنی امیدوں کو جھوٹا سمجھے اور اپنی آخرت کی آبادی کے لیے اپنی دنیا کو ویران کرے۔ امیدوں کی آفت موت کی چڑھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پرہیز کر اور اس کی اطاعت پر کاربند رہے، یہ تیری آخرت کے لیے ذخیرہ ہوگا۔ اپنی عادتوں کو بدل ڈالو تاکہ تم پر اطاعت کا بجا لانا آسان ہو جائے۔ جو بادشاہ اسلام کی اطاعت کرتا ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس طرح بچاؤ کہ اس کی اطاعت میں تاخیر اور دیر نہ کرو۔ آدمی کی ذات اپنے مقاصد اور امیدوں میں ناکام رہنے سے وابستہ ہے۔ تمام بھلائیوں اور خوبیوں کی جڑ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت ہے۔
ضروری امور میں تاخیر اور دیر کرنے سے کاہلی پیدا ہو جاتی ہے اور فضول امیدوں پر بھروسہ کرنا بہت بڑی حماقت ہے۔ فضول امیدوں اور آرزوؤں میں عمریں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ بہت سی امیدیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں ناکامی پیش آتی ہے، اور کوئی گم شدہ چیزیں ایسی گم ہوتی ہیں کہ واپس نہیں آتی ہیں۔ کسی گناہ گار کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عمر بھر گناہ کرتے ہیں اور آخر میں کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے سب گناہ بخش جاتے ہیں، اور کوئی ایسے بھی ہیں جو عمر بھر نیک کام کرتے ہیں مگر آخر میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ان کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور دوزخ میں چلے جاتے ہیں۔ حالات کی گردشوں میں آدمیوں کے جوہر کھلتے ہیں اور جھوٹی امیدوں کے دھوکے میں عمریں ختم ہو جاتی ہیں۔ مال کی محبت امیدوں کو پختہ اور مضبوط کرتی ہیں، اعمال کو بگاڑتی اور انجام کو خراب کر دیتی ہیں۔ کسی چیز سے اچھی طرح نا امید ہو جانا اس کی طلب میں ذلت اٹھانے سے اچھا ہے۔ کبھی امیدیں جھوٹی ہو جاتی ہیں اور کبھی اچھے بھلے آدمی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے نفع کی امید رکھتا ہے، اس کی سب امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ جیسا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے، ویسے ہی اس کو پہچاننے کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ سب سے برا وہ شخص ہے جس کی امیدیں لمبی اور عمل برے ہوں۔ بے شک اگر تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھو گے تو تمام مقاصد پورے ہو جائیں گے، اور اگر کسی دوسرے کی آس کرو گے تو سب آرزوئیں اور امیدیں خاک میں مل جائیں گی۔ جو شخص تیری آس اور امید رکھتا ہے، اس کو مایوس اور نا امید نہ کر۔ جس شخص میں عقل نہ ہو، اس سے کسی بات کی امید نہ رکھنی چاہیے۔